نوین نے اگلے روز شاہنواز کو اذہان کے بارے میں بتا دیا تھا، کس طرح وہ ہنی سے اس کا نمبر مانگ رہا تھا، اور پھر کل ہوئی ملاقات اور اذہان نے جو دھمکی نوین کو دی، سب کچھ بتایا تھا۔ شاہنواز اذہان کے بارے میں یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ نوین، تم پریشان مت ہو، میں اذہان کو سمجھاؤں گا، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ شاہنواز پلیز آپ اس مسئلے کو حل کریں، باقی سب مسئلے میں خود حل کر لوں گی۔ نوین کی بات سن کر شاہنواز کو حیرانگی ہوئی۔ باقی کون سے مسئلے؟ کیا چھپا رہی ہو تم مجھ سے؟ شاہنواز کو حیرانگی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں شاہنواز، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی اور مزید کسی مسئلے میں الجھانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بس آج صبح ہی پتہ چلا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، مگر اب بالکل بھی فکر مت کریں، اس کا حل میں نے نکال لیا ہے۔ شاہنواز نوین کی بات سن کر بولا، آپ کو ہمارا بچہ مسئلہ لگتا ہے؟ نوین بولی، جن حالات میں بچے کی نیوز ملی ہے، یہ ایک مسئلہ ہی ہے۔ شاہنواز، میں اپنی بہن کو کیا بتاؤں گی اور آپ بھی اپنے گھر میں کیا بتائیں گے اس بچے کے بارے میں؟ اس لیے میں نے ابارشن کروانے کے بارے میں سوچا ہے۔ نوین کی بات سن کر شاہنواز کو غصہ آ گیا۔ نوین، یہ میرا بچہ ہے، اس کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، اب اس کے بارے میں فکر مند مت ہوں، اور مزید یہ کہ آج وجیہہ سے ہم دونوں کے بارے میں بات کروں گا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہنواز کی بات سن کر نوین دل ہی دل میں مسکرائی تھی، اپنے پلان کو کامیاب ہوتا دیکھ کر۔ شاہنواز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جانا چاہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، پر اس سے پہلے ہم ڈاکٹر سے پراپر چیک اپ کروا لیتے ہیں، چلیں آئیں۔ شاہنواز نوین کو ریڈی ہونے کا بولنے لگا۔ نوین بولی، یہاں پاس ہی میری ایک فرینڈ کا کلینک ہے، ہم وہاں جائیں گے۔ شاہنواز بولا، جیسے آپ کی مرضی۔ سچ بات تو یہی تھی، نوین اذہان کی دھمکیوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، وہ تو حنین کی شادی تک کا سوچ چکی تھی، مگر شاہنواز نے اسے سمجھایا کہ حنین کی شادی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم اذہان کو سمجھائیں گے، جس سے شاہنواز کے تسلی دینے سے نوین کو تھوڑا سکون ہوا تھا۔ دوسری طرف اذہان اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، کام میں مصروف تھا، جب اسے وجدان کی کال آئی۔ ہاں بولو وجدان، کیوں کال کی؟ دوسری طرف سے وجدان کی بات سن کر اذہان کے پیروں تلے زمین نکل رہی تھی۔ وجدان، تمہیں معلوم بھی ہے تم کیا بول رہے ہو؟ جی سر، مجھے معلوم ہے، کنفرم نیوز ہے سر، آپ کے ڈیڈ اور نوین ابھی ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں، شاید ابارشن کروانے کے لیے۔ وجدان کی بات سن کر اذہان فون رکھنے کے بعد غصے سے گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہوا حنین کے پاس آیا، اس کے فلیٹ میں جا رہا تھا۔ حنین کے فلیٹ پہ پہنچنے کے بعد اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ دھڑام سے کھولا۔ حنین ہڑبڑا کر دیکھا سامنے اذہان کو۔ تم پھر یہاں کیا آ گئے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ میری بات ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حنین ابھی بول ہی رہی تھی کہ اذہان نے زور سے حنین کو سامنے صوفے پر دھکا دیا۔ حنین جا کر صوفے پر گری۔ حنین کو اذہان کی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اذہان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ پلیز تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ آپی آ جائیں گی۔ حنین کی بات سن کر اذہان بولا، تمہاری آپی جلدی نہیں آئیں گی، ابارشن کروانے میں تھوڑا وقت تو لگے گا نا۔ اذہان کی بات سن کر حنین غصے میں بولی، کیا بکواس کر رہے ہو میری آپی کے بارے میں؟ بکواس میں نہیں کر رہا، بکواس میں کر رہا ہوں، اور جو تمہاری آپی نے کیا وہ سب کیا ہے؟ اس نے ہمارا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا۔ تمہیں میری آپی کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ نکل جاؤ فوراً یہاں سے، ورنہ میں آپی کو بتا دوں گی تم ہمارے فلیٹ تک پہنچ چکے ہو۔ حنین کو اذہان کی بات سن کر شدید غصہ آیا، جب وہ چیختی ہوئی بولی، جس پر اذہان ہنستا ہوا، تمہاری ایک بہن ایک گری ہوئی لڑکی ہے، اور گری ہوئی لڑکی کے بارے میں گھٹیا بات کرتے ہوئے شرم کیسی؟ تم مجھے اپنی بہن سے ڈرا رہی ہو؟ میں تو چاہتا ہوں آج جو کچھ بھی ہو تمہارے ساتھ، وہ سب تم اپنے آپی سے ضرور کہو۔ اذہان نے بولتے ہی حنین کی پانی کی بڑی بوتل حنین کے سر پر انڈیل دی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اچانک اذہان کی حرکت پر وہ تلملا اٹھی تھی۔ اذہان کا ہاتھ پکڑنے لگی، اسے بےہودگی نہیں کہتے ہنی، دراصل یہ بےہودگی تو میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ اذہان اپنے ایک ہاتھ حنین کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کرتا دوسرے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل سے حنین کے شولڈر اور گردن پر پانی ڈالتا اس کے کپڑے بھگونے لگا۔ پانی کی خالی بوتل پھینک کر اس نے حنین کو بھی دھکا دیا۔ حنین صوفے پر جا گری۔ آج تمہاری بہن کو تمہاری حالت دیکھ کر معلوم ہوگا مینٹلی ٹارچر کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ حنین کو اٹھاتا اندر بیڈ پر لے جاتا پھینکتا حنین کی گردن پر چکا ہی تھا۔ حنین تڑپ کر بولی، پلیز مجھے مار دو، مگر میرے ساتھ یہ سب مت کرو۔ حنین کی آواز سن کر اذہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حنین کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، وہ اس وقت مکمل طور پر اذہان کے حصار میں سسک رہی تھی۔ دو بہنیں اور ان کی مختلف سوچ، اذہان نے دل میں ہی سوچا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر ہٹا کر حنین کی آنکھوں کو چھونا چاہا۔ حنین نے اپنا چہرہ دوسری سمت کر لیا۔ اذہان اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گیا، اب اس کی پشت حنین کی طرف تھی۔ حنین کو اذہان
اسے اس ٹائم بہت خوف آ رہا تھا۔ حنین کو اپنے آپ سے ڈرتا دیکھ اظہار بولا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا گلا تمہیں ہرگز نہیں دبانے والا اور نہ ہی تمہارے ساتھ وہ کرنے والا ہوں جس کا غصے میں سوچ کر آیا تھا۔ بدتمیز اور بیہودہ تو میں بہت ہوں مگر اس لیول تک نہیں بن سکتا جتنا تم نے سوچ لیا ہے۔ اظہار حنین کے پاؤں کو چھوتا ہوا بولا، اس وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہو رہے۔ اب وہ حنین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو بٹھاتا ہوا بولا، میں چاہ کر بھی تمہیں اذیت نہیں دے پا رہا کیونکہ میں تم سے ابھی اظہار نے یہ بات کی ہی تھی کہ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا اور فلیٹ سے بھی نکلتا چلا گیا۔ کچھ وقت بعد نوین گھر پہنچی تو شاہنواز اس کو ڈراپ کر گیا تھا۔ نوین کے اصرار پر شاہنواز اس کے دوست ڈاکٹر شہلا کے پاس اس کو لے گیا تھا، جو اتنی مشہور ڈاکٹر تو نہیں تھی بلکہ ایک نارمل سی ڈاکٹر تھی۔ نوین نے ڈاکٹر شہلا کے پاس جانے کا اصرار اس لیے کیا تھا کہ وہ اس کی مرضی سے اپنی رپورٹس تیار کروا سکے اور اس نے اسی کی مرضی سے اس کی رپورٹ تیار کی تھی۔ نوین اندر داخل ہوئی تو کچن کی طرف گئی، کھانا گرم کر کے کھانے لگی۔ ابھی کھانے کا دوران ہی ہوا تھا تب اسے حنین کی آواز۔ نوین نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا، وہ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی، آ گئی آپ آپریشن کروا کر؟ ہنی، تمہارا دماغ درست ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کی بیہودہ گفتگو کرنے کی، بیہودہ بکواس کرنے کی؟ میں بڑی بہن ہوں تمہاری۔ نوین کو حنین کے رویے سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخی، آپ نے کیسے ہمت کر لی اتنا بڑا اور غلیظ قدم اٹھانے کی؟ آپ کا اپنے باس کے ساتھ ناجائز؟ میں کہتی ہوں بکواس بند کرو تم اپنی۔ کس نے بڑے ہیں تمہارے کان؟ اس نے تمہارے ذہن میں میرے خلاف زہر انڈیلا ہے، بتاؤ مجھے۔ اس بار نوین پہلے سے زیادہ زور سے چیخ رہی تھی، ساتھ ہی وہ کرسی کھسک کر حنین کے سامنے آئی اور سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ تبھی حنین نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، میری قسم کھا کر بولیں آپی، جو کچھ میں نے بولا اس میں کوئی سچائی نہیں، آگے سے آپ کو ایک لفظ نہیں بولوں گی۔ حنین آنکھوں میں نمی لیے نوین سے پوچھنے لگی۔ نوین نے غصے سے گھور کر اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹایا، اظہار سے کانٹیکٹ ہے نا تمہارا؟ کس حد تک بڑھ چکا ہے؟ تم نے اس سے اپنا ریلیشن بالکل سچ سچ بتانا۔ نہیں، یہ طے تھا۔ حنین کو جو کچھ بھی بھنک پڑی تھی وہ اظہار سے ہی پڑی ہوگی کیونکہ آج کل اس نے قسم کھائی ہوئی تھی نوین کا جینا حرام کرنے کی۔ جس طرح کا تعلق آپ کا اس کے فادر کے ساتھ ہے میرا اس سے بالکل بھی نہیں ہے، مگر آج میری آنکھوں سے اس نے پردہ ہٹایا۔ مجھے بتائیں میری بہن کتنی گری ہوئی اور ہلکے کردار کی مالک ہے؟ حنین روتے ہوئے بولی مگر نوین سے پڑنے والے ہاتھ نے حنین کو آگے مزید کچھ بولنے سے روک دیا۔ حنین نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے نوین کو دیکھنے لگی جو ابھی غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ کمرے میں دفع ہو جاؤ ابھی، نوین غصے سے حنین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حنین اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ حنین چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آزاد، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، نوین نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اوکے، میں اسے پوچھتا ہوں، مگر تم ٹینشن نہیں لو ڈیئر، ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن فری رہنے کے لیے کہا ہے۔ شاہنواز نے نوین کی ساری بات سن کر اسے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شاہنواز نے محسوس کیا اس وقت نوین کافی غصے میں تھی۔ میں ٹینشن نہیں لوں شاہنواز، اس سچویشن میں جب میری چھوٹی بہن جسے میں نے پالا، جو میرے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتی تھی، آج وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے میرے اور آپ کے تعلقات کا پوچھ رہی ہے۔ اظہار نے اس کو نہ جانے کیا کیا بولا ہے، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے نے مجھے میری بہن کی نظروں میں یہ کہہ کر گرا دیا کہ میں اپنے بیبی ابارٹ کروا کر آ رہی ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش رہوں؟ نوین اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے مسلسل کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی، شاہنواز کو باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا نا نوین، میں جا کر پوچھتا ہوں، آپ ریلیکس ہو جاؤ اور سونے کی کوشش کرو۔ کل آفس کے بعد میں تمہارے گھر آؤں گا، پھر ہم دونوں مل کر حنین سے ساری بات کلیئر کر لیں گے نا؟ شاہنواز بہت مشکلوں سے اسے ٹھنڈا کرتا ہوا کال رکھ چکا تھا۔ شاہنواز لمبا سانس کھینچتا ہوا اپنی ڈائری سے نکلا، روم میں آیا جہاں وجیہہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ ایک نظر اس نے وجیہہ پر ڈالی اور اظہار کے روم میں پہنچا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ انہوں نے اظہار سے پوچھا۔ کومل کے روم سے اس کو سلا کر آ رہا ہوں۔ میں نے ابھی کا نہیں پوچھا، آفس کے بعد تم نوین کے فلیٹ پر کیوں گئے تھے؟ کیا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ لنچ بریک کے بعد کہاں گئے تھے اور کہاں مصروف تھے؟ وہ شاہنواز کے روبرو آ کر بولا، تم میرے باپ نہیں، میں تمہارا باپ ہوں۔ کیوں ملنے گئے تھے تم حنین سے؟ کیا بولا تم نے اسے؟ شاہنواز اب اظہار کو غصے میں دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھنے لگے۔ سچائی بتائی ہے میں نے اسے، اصلیت بتائی ہے اس کی بہن کی، یہی بتایا کہ تمہاری بہن میرے باپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اظہار نے بے خوفی سے شاہنواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ شاہنواز اظہار کی بات سن کر اپنے غصے پر بڑا مشکل قابو رکھے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے پر اٹھانے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔
آپ کو اپنے تعلقات نوین مرزا سے ختم کرنے ہوں گے ڈیڈ۔ اظہار اب سنجیدگی سے شاہنواز کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں تو تم کیا کر لو گے؟ شاہنواز کافی دیر سے خاموش تھے، اس کی باتیں سن کر کہا۔ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا۔ سمپل ڈیڈ، میں جان سے مار دوں گا۔ اظہار نے بہت آرام سے جملہ بولا تھا، مگر دروازے پر وجیہہ کو دیکھ کر اب اس نے کچھ بھی بولنے سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ وجیہہ ویل چیئر پر بیٹھی ان دونوں باپ بیٹوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اظہار کے دروازے کی طرف دیکھنے میں شاہنواز نے مڑ کر دیکھا تو وجیہہ کو دروازے پر دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ اسے نظریں چرا گیا۔ اظہار چلتا ہوا وجیہہ کے پاس آیا۔ آپ پریشان مت ہو ماما، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا نا۔ اظہار ویل چیئر کے سامنے بیٹھ کر وجیہہ کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ تو مسکرا دی۔ سو جاؤ، کافی دیر ہو چکی ہے۔ وجیہہ دوسرے ہاتھ سے اظہار کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولی۔ اظہار وجیہہ کو روم میں چھوڑ آیا تھا، اس کو سہارا دے کر لٹانے لگا تو وجیہہ بولی تم جاؤ ریسٹ کرو، میں خود ہی لیٹ جاؤں گی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ اظہار اپنے روم میں جانے لگا تبھی شاہنواز اپنے روم میں داخل ہوئے۔ اظہار شاہنواز پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا تھا اور وجیہہ نے ویل چیئر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو شاہنواز نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ مجھے سہارا نہ دو اب، اس کی ضرورت نہیں، وجیہہ نے شاہنواز کو بولا۔ اب وہ خود بھی چیئر سے پاؤں زمین پر جما کر سائڈ ٹیبل کا کونا کرتی ہوئی خود بیڈ پر لیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہنواز خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وجیہہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا سب کچھ۔ شاہنواز سو جائیں، کافی رات ہو چکی ہے، وجیہہ نے یہ جواب دیا۔ ایک ہفتے بعد آج نوین کافی خوش تھی کیونکہ شاہنواز نے حنین سے ساری بات کلیئر کر لی تھی، جس کی وجہ سے حنین نے اپنی ناراضگی نوین سے ختم کر لی تھی اور شاہنواز نے ساتھ ہی وجیہہ سے اجازت بھی لے لی تھی۔ اپنے اور نوین کے ریسیپشن کے 4 دن بعد کی ڈیٹ فائنل ہوئی تھی۔ اظہار کافی غصہ ہوا تھا، وہ تو کامل اور وجیہہ کو اپنے ساتھ یہ گھر چھوڑنے کا کہہ چکا تھا، مگر وجیہہ کے سمجھانے کے بعد اظہار تھوڑا نارمل ہوا۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا وہ نوین کو چھوڑے گا نہیں، وہ اس سے اس بات کا بدلہ ضرور لے گا، کس طرح لے گا وہ بھی سوچ چکا تھا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کریں اور آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک ہونے والا ہے۔ واچنگ دا نیکسٹ ایپیسوڈ، تھینک یو۔